نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جناب عبدالمطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کو پہنچے، ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ساتھ لے جانے کا نہ تھا، لیکن عین روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ اہل مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے صومعہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی بھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنی صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور تجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ تعالیٰ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سایہ میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہ رہی۔ آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سایہ کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف میل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اثناء کلام میں اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومی نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینہ میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ، جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومی نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد رومی نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا تھا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مسئلہ سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلہ کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو طالب ہے۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو پھر واپس بھیج دیا۔